تصور کریں کہ آپ ایک ایسی سلطنت کے بادشاہ ہیں جس کے دفاعی نظام کو کسی دشمن نے یرغمال بنا لیا ہے۔ آپ کا تخت آپ کے اپنے ہی سینے میں ہے، لیکن اس پر آپ کا نہیں بلکہ آپ کے اپنے ہی سپاہیوں کا قبضہ ہے۔ ہم اکثر باہر کی دنیا کو فتح کرنے نکلتے ہیں، مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اس جنگ کی طرف بلاتے ہیں جو ہمارے اندر لڑی جا رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسانی دل محض گوشت کا ایک لوتھڑا نہیں بلکہ ایک ایسا شاہی آئینہ ہے جس پر کائنات کے تمام حقائق منعکس ہو سکتے تھے، مگر ہم نے خود اس آئینے پر زنگ کی ایسی تہیں چڑھا دی ہیں کہ ہمیں سچ نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ آئیے آج فکر نامہ میں ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت سے اس خاموش بغاوت کو بے نقاب کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنے ہی وجود میں قیدی بنا رکھا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کا تخت اصل میں کس نے چھینا اور اسے واپس لینے کی جنگ کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جی بالکل، اصل میں ہم ساری زندگی اپنی ظاہری اور مادی سرحدوں کی حفاظت میں ہی گزار دیتے ہیں۔ جی، اور اس بات سے بالکل بے خبر رہتے ہیں کہ ہمارا باطنی تخت یعنی جو اصل سلطنت ہے وہ برسوں پہلے چھن چکی ہے۔ درست، یہ ایک انتہائی گہرا اور یعنی کہا جائے تو ایک لرزہ خیز المیہ ہے۔ انسان ان بیرونی دشمنوں سے تو خوفزدہ رہتا ہے جو صرف اس کے مال یا جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جی، لیکن وہ ان اندرونی غاصبوں سے غافل رہتا ہے جنہوں نے اس کی ابدیت اور اس کے اصل وجود کو قید کر رکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت ہمیں اس غفلت کی نیند سے جگاتی ہے۔ اور جب ہم وجود کی بنیاد کی بات کرتے ہیں تو ایک الجھن سی سامنے آتی ہے، یعنی روزمرہ کی زندگی میں ہم دل کو محض ایک گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہیں جو سینے میں دھڑک رہا ہے، ہاں، جو محض خون کو گردش میں رکھتا ہے۔ جی، اور عقل کو ہم دماغ سمجھ لیتے ہیں۔ تو باطنی دنیا کے تناظر میں یہ دل، روح، نفس یا عقل، ان کا اصل مفہوم کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، ظاہری اعضاء اور باطنی حقیقت کے درمیان کا یہ فرق سمجھنا ہی اس پورے سفر کی بنیاد ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس الجھن کو نہایت پرسکون اور عمیق انداز میں سلجھاتے ہیں۔ صحیح۔ وہ فرماتے ہیں کہ قلب، روح، نفس اور عقل یہ کوئی الگ الگ مادی چیزیں نہیں ہیں۔ حقیقت میں یہ ایک ہی غیر مادی لطیف اور نورانی حقیقت کے 4 مختلف نام ہیں۔ صحیح، یعنی یہ چاروں ایک ہی جوہر کے پہلو ہیں؟ جی بالکل، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس واحد حقیقت کو لطیفہ ربانیہ قرار دیتے ہیں، یعنی ایک ایسا نور جو انسانی جسم میں امانت کے طور پر رکھا گیا ہے۔ یہی وہ جوہر ہے جو اصل میں ادراک رکھتا ہے، جسے علم عطا کیا جاتا ہے، اور جو جواب دہ بھی ہے۔ درست، جسم تو بس ایک عارضی خول ہے۔ جب اس لطیفہ ربانیہ کا رخ دنیاوی خواہشات کی طرف مڑ جاتا ہے تو اسے نفس پکارا جاتا ہے، اور جب یہی حقائق کی گہرائی کو سمجھتا ہے تو اسے عقل کہتے ہیں۔ حقیقت ایک ہی ہے۔ تو گویا ایک ہی مسافر ہے جو مختلف منازل پر مختلف لباس پہن لیتا ہے۔ جی، اور اسی وحدت کو سمجھنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ باطنی سلطنت کا جو استعارہ پیش کرتے ہیں وہ انتہائی بصیرت افروز ہے۔ جی، میں چاہوں گی کہ ہم اس استعارے کی گہرائی میں اتریں۔ اس باطنی ریاست کے کلیدی کردار کون ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس انسانی سلطنت کا جو اصل حکمران اور بادشاہ ہے وہ انسان کا قلب ہے۔ قلب؟ جی، اور بادشاہ کو ایک دانا وزیر کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے صحیح راستے کا مشورہ دے۔ یہ وزیر انسان کی عقل ہے۔ صحیح، لیکن ریاست صرف بادشاہ اور وزیر سے تو نہیں چلتی، اسے چلانے کے لیے محصول اور حفاظت بھی تو چاہیے۔ بالکل، اور یہیں سے معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کے اندر موجود خواہش یعنی شہوت کو ایک حریص خنزیر سے تشبیہ دی ہے جو ریاست کا محصول اکٹھا کرتا ہے۔ صحیح۔ اور غصے کو یعنی غضب کو ایک شکاری کتے سے تشبیہ دی ہے جو سلطنت کا پاسبان ہے۔ یہ تشبیہات سن کر شاید تھوڑی حیرانی ہو کہ مطلب کیا یہ غصہ اور خواہش مکمل طور پر برے ہیں؟ کیا ہم انہیں ختم نہیں کر سکتے؟ یہی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہوت اور غضب بذات خود برے نہیں ہیں، بلکہ یہ اس مادی وجود کی بقا کے لیے ناگزیر ہیں۔ صحیح، کیونکہ اگر خواہش نہ ہو تو انسان بھوک ہی محسوس نہیں کرے گا۔ بالکل، اس کا جسم ہلاک ہو جائے گا۔ خواہش دراصل وہ محصول ہے جو اس معیشت کو چلاتا ہے،
اور اسی طرح اگر غصہ نہ ہو تو انسان اپنے دفاع کے لیے کبھی کھڑا ہی نہیں ہوگا۔ صحیح، یعنی ان قوتوں کو ختم کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ ان کو درست مقام پر رکھنا اصل کمال ہے۔ بالکل درست۔ تو یہ توازن بگڑتا کہاں ہے؟ توازن وہاں بگڑتا ہے جب ماتحت ادارے بادشاہ پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ خاموش بغاوت جس کا ہم نے ابتدا میں ذکر کیا۔ جی، جب اندر کا وہ خنزیر اور وہ جارے کتا، یہ دونوں بادشاہ پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اسے قیدی بنا لیتے ہیں، اور اس حالت میں سب سے المناک سلوک اس دانا وزیر یعنی عقل کے ساتھ ہوتا ہے۔ عقل کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس بغاوت کے بعد؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کا کام صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ وہ ان حیوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نت نئی ترکیبیں سوچے۔ وہ عقل جسے خدا کی معرفت تلاش کرنی تھی، وہ اب اس خنزیر کا پیٹ بھرنے کے ہیلے تلاش کرتی ہے۔ یہ اصل ہلاکت ہے۔ جی، اور جب سلطنت کی یہ حالت ہو تو پھر ظاہر ہے حق کا ادراک ممکن نہیں رہتا۔ تو اگر یہ دل دراصل ایک شاہی آئینہ ہے جس پر الہی حقائق منعکس ہو سکتے ہیں، تو وہ دھندلا کیوں جاتا ہے؟ وہ پردے کون سے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت میں 5 باریک حجابات کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا پردہ آئینے کا فطری نقص ہے، یعنی جیسے ایک نابالغ بچے کا دل جو ابھی گہرے حقائق کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ بالکل، اس کا دل گناہوں سے پاک تو ہے لیکن ابھی مکمل نہیں ہوا۔ لیکن جب انسان بلوغت کو پہنچتا ہے تو پھر دوسری رکاوٹ سامنے آتی ہے جس سے وہ گناہوں کا زنگ فرماتے ہیں۔ مسلسل غفلت کا زنگ۔ جی، جب انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو ہر برے عمل سے آئینے کی چمک ماند پڑ جاتی ہے اور ایک مستقل زنگ چڑھ جاتا ہے۔ سچائی کی کرنیں اس سے ٹکرا کر واپس لوٹ جاتی ہیں۔ صحیح، لیکن اگر کوئی سچی توبہ سے اس زنگ کو صاف کر لے تو کیا بس صفائی کافی ہے؟ نہیں، اور یہی تیسری رکاوٹ آتی ہے، یعنی رخ کا پھرا ہونا۔ فرض کریں آئینہ بالکل شفاف ہے لیکن اس کا رخ آسمان کے بجائے زمین کی طرف ہے، تو کیا وہ آسمان کا عکس دکھا سکے گا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح اگر دل صاف ہو لیکن اس کی تمام توجہ مال و اسباب اور دنیاوی فکروں کی طرف مڑی ہوئی ہو تو حق کی تجلی منعکس نہیں ہوگی۔ سمت کا درست ہونا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا صفائی کا۔ اور چوتھا پردہ کون سا ہے؟ فرض کرے رخ بھی درست ہے، پھر چوتھا حجاب ہے تقلید کا پردہ۔ یہ وہ اندھے عقائد ہیں جو انسان بچپن سے وراثت میں لیتا ہے۔ متعصبانہ۔ ہاں، یہ اندھی تقلید آئینے کے سامنے ایک موٹا کپڑا بن جاتی ہے۔ انسان سچائی دیکھ کر بھی اسے قبول نہیں کر پاتا۔ اور پھر آخر میں 5واں پردہ جہالت کا ہے۔ جہالت یعنی یہی معلوم نہ ہونا کہ سچائی کی تلاش کس سمت میں کرنی ہے۔ درست۔ یہ عدم واقفیت انسان کو سفر شروع کرنے سے پہلے ہی بھٹکا دیتی ہے۔ صحیح۔ ان حجابات کو سمجھنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہمیں ایک اور بہت عمیق نقطے کی طرف لے جاتی ہیں۔ اکثر ہم جاننے اور ہونے کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ جی، میرا مطلب ہے جیسے ایک شخص صبر کی تعریف تو جانتا ہے لیکن حقیقت میں صابر نہیں ہے، تو محض علم ہونے اور اس کیفیت کو محسوس کرنے میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہت بڑی روحانی بیداری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا کہ کسی کیفیت کو منطقی دلائل سے جان لینا اور اس کا انسان کے باطن کا حال بن جانا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یقین جو ہے وہ محض دلائل تراشنے سے پیدا نہیں ہوتا۔ منطق ذہن کو قائل کر سکتی ہے، دل میں حال پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یقین دراصل ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست دل میں ڈالا جاتا ہے۔ یعنی وہ نور جو دلیل کا محتاج نہیں بلکہ ایک عطا ہے؟ بالکل درست۔ تو کیا یہ نور انسانی روح کو ایک ہی بار میں مل جاتا ہے یا اس کے کچھ مدارج ہیں؟ اس ادراک اور نور کے درجات ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی نظام نور کے 5 مدارج بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حسی نور ہے، یعنی وہ ادراک جو ہم حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کرتے ہیں، دیکھنا، سننا وغیرہ۔ جی بالکل، لیکن جب وہ شے سامنے نہ رہے تب دوسرا درجہ کام آتا ہے جسے خیالی نور کہتے ہیں، جو ان چیزوں کو ذہن میں محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن حواس اور خیال تک تو جانور بھی محدود ہے، انسان کا اختصاص کیا ہے اس میں؟ انسان کا اختصاص تیسرا درجہ ہے، عقلی نور۔ اس نور کے ذریعے انسان تجریدی حقائق کو سمجھتا ہے، اور اس سے آگے چوتھا درجہ فکری نور کا ہے۔ فکری نور یعنی غور و فکر کرنا، استدلال کرنا؟ ہاں، فکری نور ان حقائق کو آپس میں جوڑتا ہے،
لیکن جب انسانی منطق اور فکری نور ایک مقام پر آ کر جواب دے جائے، بے بس ہو جائے، تب پانچواں اور حتمی درجہ نمودار ہوتا ہے۔ اور وہ درجہ کون سا ہے؟ اسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے روح قدس یا نبوی نور فرمایا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں غیب کے وہ اسرار کھلتے ہیں جہاں عقل کی رسائی ممکن ہی نہیں۔ یہ تفکر کا نتیجہ نہیں بلکہ سیدھا ذات الہی کی طرف سے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف اسی قلب پر اترتا ہے جو تمام حجابات سے پاک ہو کر حق کی طرف رخ کیو؟ جی، یہ وہ خالص اور نورانی درجہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کو دیا جاتا ہے اور ان کے متبعین میں سے اولیاء اللہ کے حصوں میں آتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان کو غیب کے ان حقائق کا براہ راست مشاہدہ ہوتا ہے جہاں تک نہ حواس کی رسائی ہے، نہ خیال کی اور نہ ہی عقل کی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یقین کا نور سیدھا حق تعالیٰ کی بارگاہ سے قلب میں نازل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو اپنے باطنی وجود پر رکھ کر دیکھیں تو یہ حقیقت اپنے پورے بوجھ کے ساتھ عیاں ہوتی ہے کہ ہمارا قلب کائنات میں وہ واحد آلہ ہے جو ذات الہی کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ جی، اور اگر ہم نے اسے ہی زنگ آلود چھوڑ دیا تو ہم نے سب سے قیمتی شے ضائع کر دی۔ یہ واقعی ایک ایسا مقام ہے جہاں انسان پر ایک گہری خاموشی اور احساس زیاں طاری ہو جاتا ہے کہ جب تک اس آئینے کو صاف نہیں کیا جائے گا حق کی تجلی ناممکن ہے۔ درست، بغیر باطنی دشمنوں کو پہچانے معرفت کا ہر دعویٰ محض ایک فریب ہے۔ جی، یا اللہ ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور بصیرت سے روشن کر دے تاکہ ہم حقیقت کو جان سکیں۔ آمین۔ ہمیں اپنی نیتوں اور اعمال میں صدق عطا فرما، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے اندر چھپے ان باطنی دشمنوں کو پہچاننے اور ان پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تجھ سے دور کر رہے ہیں۔ آمین۔